تو میں صرف اتنا کہوں گی، ہم بے شک پاکستان کی، پنجاب کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، لیکن نہ ہم ہمدردی کارڈ کھیلیں گے، نہ ہم عورت کارڈ کھیلیں گے۔ میں ایک سیاستدان ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایز اے سیاستدانی ٹریٹ کیا جائے، اور ہماری باقی خواتین بھی وہ وفا کا، ثابت قدمی کا، استقامت کا استعارہ ہے۔ اور پاکستان کی خواتین کیا، پاکستانی خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میرا سلام ہے، کیونکہ انہوں نے عدت کیس جیسے بوگس کیس پہ ریاکٹ کر کے 8 فروری کو اس ملک میں انقلاب برپا کیا۔ محسن نقوی صاحب کو تو میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جو خدمت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں جا کر انجام دی ہے، تو بہت شکریہ آپ کا۔ خان صاحب باہر ہوتے تو شاید یہ کہتے کہ محسن نقوی صاحب میرے 13ویں کھلاڑی ہیں، 12ویں کھلاڑی تو ماشاءاللہ موجود ہیں، اور وہ بتا بھی رہی ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی 12ویں کھلاڑی ہوں۔ جدھر جدھر سے وہ ملاقات کر کے نکلتے تھے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ 4-5 سینیٹر سے اور ملاقات کر لیں تاکہ ایک اور ٹویٹ ہو جائے فری عمران خان کی۔ اصل میں نا، جب خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا پڑھتے نہیں ہیں، اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو کیا محسن نقوی صاحب کسی ایسے فنکشن کے اندر جاتے جو اینٹی چائنا ہے، اور اب اس کا بہانہ بنا رہی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے؟ تو میں صرف اتنا سوال کروں گی کہ آپ پاکستان کے مفادات کے کیسے خلاف جا سکتے ہیں؟ آپ پاکستانی عوام کے تو خلاف تھے، آپ پاکستانی مفادات کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات دیکھیں، سمجھنے کے لیے، یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزر، یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے۔ ہمارا لیڈر ہمیں خود مختاری کی، وہ اس نے ہمیں اس کا سبق دیا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، تو ہم نے، اور جب وہ خان صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے بھی تھے تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ امن میں ہوں گے، جنگ میں ہم آپ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم آپ سے اپنے تعلقات برابری پر، عزت پر چاہتے ہیں۔ ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب بھی نہیں پتا، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی کرتے ہیں۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جو نئی امریکن انتظامیہ آئی ہے وہ اگینسٹ آل آڈز آئی ہے، وہ عوام کی طاقت سے آئی ہے، اس لیے وہ عوام کی طاقت کو، ان کے سینٹیمنٹ کو سمجھتے ہوئے اس پاکستانی حکومت کا ساتھ دے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو جس لیڈر کے ساتھ عوامی حمایت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وائلیشن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی عشر بعد کے اندر اس ملک کے اندر ہوئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں۔ تو یہ پڑھے لکھوں کے سمجھنے کی بات ہے، اور ہماری عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ سمجھ رہی ہے، لیکن جو کٹ پتلیاں مسلط ہیں یہ مشکل سے ان کو سمجھ میں آئے۔ میڈم خان صاحب کی بات کی ہے، سلمان خورشید صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے اس سے پہلے آپ بیٹھے 28 کا وعدہ کریں، ہماچل میں بھی بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ سے ملاقات کریں۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور حامد رضا صاحب کے آفس اور مدرسے پہ فائرنگ کرتے ہیں، آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور ہمارے وارنٹ ایشو کرتے ہیں، آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور عدت جیسے جو بوگس کیسز ہیں اس سے خان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جیلوں میں سختیاں شروع کر دیتے ہیں۔ سیز فائر ہوتا ہے جب جنگ بھی ہوتی ہے، ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے، لیکن آپ ایک شو تو کریں، ایک جیسچر تو شو کریں۔ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو پرائم منسٹر صاحب سے نہیں ملنے دیتے، آپ جیل کے اندر سختیاں بڑھا دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاک پتن میں ایک پوسٹ کرنے کے اوپر ایڈمن اور بندے کو آپ نے اٹھا لیے، تو آپ مجھے یہ بتائیں نا، یا ایک طرف ظلم و ستم روکیں اور اس کے بعد آپ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھیں۔ ہم تو سنجیدہ ہیں عوام کے لیے، پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے میں، لیکن کیا یہ سنجیدہ ہے؟ کیونکہ ان کی لائف لائن یہ ہے کہ ہم مذاکرات اور ہماری جو پاکستان آگے نہ جائے، کیونکہ پاکستان میں جتنا کیوس ہوگا تو ان کی پرفارمنس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں جائے گی۔ میڈم خان صاحب آپ کو اہم عہدے دینے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں عالیہ حمزہ کو، مریم نواز کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پنجاب میں لایا جا رہا ہے؟ زعیم، میرا تو نہیں خیال کہ ان کو ٹف ٹائم دینے کی ضرورت ہے، یا عوام میں ان کی کوئی سے ہے، ان کی تو صحیح نہیں ہے عوام میں، عوام تو ان کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو اب ان کے اوپر بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہمارا مقصد ان پارٹی چیزوں سے بہت اوپر ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کارکنوں کو عزت دلائیں،
हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस मुश्किल वक्त में प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं, अब उनकी बारी है और मुझे सिर्फ लाया गया है कारकुनों की आवाज के लिए। चेहरा मेरा होगा। खान साहब को गिराने के लिए जिस तरह का बोगस केस, जिस तरह का शर्मनाक केस, इद्दत केस बनाया गया है और आज एक दफा दोबारा उसकी जो बरियत को चैलेंज किया गया है, तो एज ए पाकिस्तानी खातून मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इस मुल्क में ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस मुल्क में और इस्लामी तालीमात के लिहाज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां अपनी बेटी को ये इज्जत देते थे कि अपनी चादर भी उनके लिए बिछा देते थे, तो हम पाकिस्तानी खवातीन को क्यों इस तरह से बेतौकीर करना चाहते हैं? बुशरा बीबी पर ये जो सारी जिस तरह के रकीक हमले हो रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि खान साहब आपके आगे सरेंडर नहीं कर रहे। खान साहब आपकी बात मानने को, आपके आगे झुकने से इनकार कर रहे हैं। बात फिर वही है, जब घर के मर्दों पर जोर नहीं चलता तो आप घर की औरतों को समझकर, कमजोर समझकर उन पर हमले करते हैं। लेकिन बीबी साहिबा खान की कमजोरी नहीं, खान की ताकत है और वो डट के खड़ी हैं खान साहब की रिहाई के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तानी खवातीन के लिए। आज वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गई हैं, आज वो कौम की माँ बन गई हैं। इसी तरह अलीमा आपा, उस्मा आपा, नौरीन आपा पाकिस्तानी कौम की बहनें बनकर सामने आई हैं। शौकत खानम के खानदान ने जो कर्ज इस पाकिस्तानी कौम पर किया है ना, उसके उतारने का भी वक्त आया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी, पाकिस्तानी खवातीन को बेतौकीर करना बंद करें। आप लोगों ने हमारे सरों से चादरें खींच ली, हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, लेकिन आज भी हम डट कर हर जबर का मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं आज इतना सिर्फ बता दूं, पाकिस्तानी खवातीन कमजोर नहीं है। मैं हर उस माँ, बहन, बेटी की आवाज बनकर सामने आऊंगी जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। हम हर खातून के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। और आप भी देख रहे हैं कि हर सुबह हम अदालतों में ही पेशियां दे रहे होते हैं। आज जो केस था वो 96 का था और शादमान का केस था। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अदलिया की आज़ादी की जंग भी हम ही को लड़नी है, इसीलिए हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर किए हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि अवाम को ये नज़र आए कि अवाम की बका के लिए ये पार्टी, हमारा लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हम कारकुनीन डट के खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जितना मर्जी जुल्म सितम कर ले, हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर करेंगे। हमारे एतराज़ात रहेंगे, 26वीं तरमीम पर रहेंगे। जिस तरह से आज हमने कहा है कि फुल कोड बनाया जाए, जिस तरह से इद्दत जैसे बोगस केस के अंदर हमने आज एतराज़ उठाया है, लेकिन उसके बावजूद अदलिया की वकार और उसकी आज़ादी के लिए हम अदलिया के आगे सरेंडर करते रहेंगे। आज एक केस में मुझे 3 तारीख दी गई है और दूसरे केस में 13 दी गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारे जो केसेस बनाए गए और जिस तरह से एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई है और इस पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनीन ने जिस बर्दाश्त से, इस्तकामत से, साबित कदमी से ये सारा जुल्म व जबर बर्दाश्त किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो सिर्फ